أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم رسول برکت کے لیے درود شریف اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد ماضي الجود والكرم وعلى آله الكرام والنبي الكريم وآله وأصحابه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239 تک کا درس ہوتا ہے. 239 238 ترتیب کے درس کا درس میں خصوصیت کے ساتھ ایک بات کی کہ نماز میں قیام فرض ہے. عصر کی نماز کی اہمیت یہ دو بات قابل غور ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے آیت نمبر 40 میں 39 میں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. تو لوگوں اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل اور سوار ہو کر کے ترجمہ وقت ہے. اصل میں نمازی کو حکم ہے کہ وہ نماز پڑھنے کا جب ارادہ کرے تو کمفرٹیبل ہو جائے. آج کے حساب سے ترجمہ کرتا ہوں پرسکون ہو، پروقار، اجلت نہ کرے، بھٹک پتک نہ کرے، دوڑ دھوپ نہ کرے، بھاگ بھگیڑ نہ کرے. چنانچہ بخاری وغیرہ میں حدیث ہے جب نماز کے لیے جاؤ تو دوڑ کر مت جاؤ. سورہ جمعہ کی آیت میں آپ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر. اے ایمان والو، جب تم جمعہ کی اذان سنو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو. یہ بھاگنے سے مراد دوڑنا نہیں. ایسے ہی جیسے کہ آپ صفا مروہ کی سعی بولتے ہیں، سعی مانے وہی فسعوا، سعی دوڑنا. لیکن حکم کیا ہے؟ آپ کو پرسکون انداز میں چلنا، کسی کو تکلیف نہ ہو دوڑنے میں. ہاں وہ گرین لائٹ ہے وہاں پر تھوڑی سی آپ کو سیدھا کام کرتی ہے، تھوڑی سی تیز کر کے چلنا. اسی لیے میں بہت دن سے ایک لفظ بولنا چاہ رہا ہوں، آج وہ لفظ آ گیا ہے منہ پر. مردوں کو یہ حکم ہے کہ اس طرح نہ دوڑیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو. مردوں کو یہ طواف وغیرہ بھی آپ کیجیے. حبشیوں سے بڑے جھگڑے ہوتے تھے ہمارے خاص طور سے، وہ بڑے الٹے انداز میں طواف کرتے، ایسے ایسے کرتے تھے. تو ایسی طاقت ہوتی ہے، ان کو ذرا سے چکر لگی تو وہاں جا کے گریں گے آپ. اتنی طاقت ہوتی ہے. بوڑھے جوان سے میرے جیسے ہوتا ہے، ایسا ہو کہ ہاتھ دبائے تو لوہا کے سکا دیکھتا ہوں، بہت طاقت رہتی. اب میں نوجوان کو بولوں لائٹ ناشتہ ان کا ایک پورا مرغا رہتا ہے. لائٹ ناشتہ بول رہا ہوں، کہاں صحیح غلط ہے. آپ کبھی خدا ہے دعا کریں آپ جائیں وہاں کے ہوٹل میں فجر کے وقت جو چائے پینے جاتے ہیں نا، وہ چائے پینے سے پہلے ایک پورا مسلم مرغا منگاتے ہیں. ادھر چھاچھ ہے، ادھر دہی ہے، ادھر کیا ہے، یہ بھی کھاتے وہ بھی کھاتے ہیں. پورا ایک لائٹ ناشتہ چائے پینے چلے جاتے ہیں. اللہ پاک اگر عقیدے والے ہیں تو ہم کو ایکسپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں. لیکن بدماشی بہت کرتے ہیں. اسی لیے انڈونیشیا کے لوگ بڑے کمزور ہوتے ہیں. وہ تو ان کو دیکھتے ہی ڈر جاتے ہیں. وہ ایک دم وہ لومڑی اور شیر کا سرکا ہو جھگڑا کے ایسا دیکھتے ہی وہ ذرا لگا تو وہاں جا کے گریں گے. بڑے کمزور ہوتے ہیں انڈونیشیا میں، بہت کمزور. جب فارغ ہو گئی سرکا بدماشی کرتے، ایسی بدماشی کرنے کو اللہ پاک منع فرماتا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہونا. عبادت اس سکون انداز میں کرو، دوسروں کو بھی تکلیف نہیں ہونا. اسی لیے جب آپ سنت وغیرہ یا بازو میں کسی کے پڑھ رہے ہیں تو آپ ایسا نہ کیجیے ڈسٹرب ہو دوسرے والوں کو.
آپ ایسے پڑھیے کہ آپ سننا بس، دوسروں کو ڈسٹرب نہیں ہو. آپ بھی کسی ادا سے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو وضو کرتے پوچھتے اس کے بھی نہیں ہے، اور جب اللہ اکبر کرتے تو پھر ایسے کرتے پوچھنا کیا ہے بازو والی تکلیف. ہر چیز میں آپ کو پرسکون رہنا ہے. پورے ہاتھ پاؤں جہاں رکھ لیے. اب ایسے کھجا رہے ہیں ویسے کھجا رہے ہیں، کیا ہے یہ ایک دم تکلیف ہوتی. بازو والی کو تکلیف ہوتی، ڈسٹرب ہوتا، ان کا ذہن ادھر ادھر جاتا. اللہ پاک نے فرمایا اسی کی طرف اشارہ کرتے اس آیت کریمہ میں ہم بتائیں گے. کہنا یہ ہے کہ نماز پرسکون انداز میں پڑھیے، حرکت نہ ہو اپنے جسم کی. کچھ لوگ ایک دم ایسے پیسے پورا ہلنے لگتے ہیں. خاص طور سے جب آپ آجو بازو میں کسی کے پڑھ رہے ہیں تو اس میں تو اور لحاظ آپ کو کرنا ہے. کسی کو تب یہی وجہ ہے کہ جب تنہا پڑھے تو آپ جب سجدہ کریں گے تو سجدہ اس طرح کیجئے کہ بکری اگر گھس کر نکلنا چاہے تو نکل جائے. لیکن جب سب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ ایسا کریں گے تو وہاں سے ہوتا نہیں ہوتا. اب آپ کو بازو والے کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو یہ رکھنا پڑے گا. جیسے آپ کو رکھنے کا ہے ویسے رکھو. اب وہاں پر مسئلہ آپ بتائیں گے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بکری گزرنا، تو بکری گزرنا بکرا ہو جاتا ہے، الٹا پلٹا ہو جاتا ہے. ایک جگہ جب آپ پڑھیں گے تو جگہ خالی نہیں رہنا، یہ بھی تو رسول اللہ نے فرمایا. اب اتنا اگر آپ کو مل جائے جگہ خالی تو ہو گیا. تو سجدے میں تو مل سکتا، لیکن کھڑے ہوتے وقت کہاں ملتا؟ پھر وہ صف نظر نہیں آتی اگر اتنا جگہ دے دے. کہنا یہ ہے کہ یہ سب کا لحاظ رکھنا چاہیے. آپ اس مسئلے کو اس طرح بھی سمجھیے، امام صاحب کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ مقتدیوں کا لحاظ کریں. کچھ امام لوگ بڑے ضدی ہوتے ہیں، اسی لیے کیا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت ہے. امام لوگ بڑے ضدی اس طرح ہوتے ہیں کہ فرض کیجیے کچھ بوڑھے ہیں، کچھ بزرگ ہیں، اب زیادہ دیر تک کھڑے نہیں رہ سکتے. کوشش تو کر رہے ہیں بیچارے کھڑے رہنے کی، لیکن زیادہ دیر تک پہنچ رہا ہے، کمزوری ہے. اب آج کل تو خیر نوجوان بھی کھڑے نہیں رہ پا رہے، بارہ کو کھا رہے تو کہاں سے کھڑے رہ پا رہے. ہاں تو کھڑے نہیں رہ پاتے، شکایت کرتے آ کرتے ہیں اتنا دیر تک اتنا لمبا کھینچ لیتے ہیں، جانا پڑتا آپ. تو ایسا لحاظ ہے شریعت میں. رسول اللہ کے پاس ایسی شکایت جب آتی کسی امام کی تو آپ مقتدیوں کو یہ نہیں کہتے امام صاحب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے میں تو سستی دکھا دیتے ہیں. نہیں، امام کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد کہتے تم میں کچھ لوگ ضعیف ہوتے ہیں، تم میں کچھ لوگ حاجت مند ہوتے ہیں، تم میں کچھ لوگ افسر ہوتے ہیں، کام کرنے والے ہوتے ہیں، آفس جانا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں بتایا رسول اللہ نے. لہٰذا سارے مقتدیوں کا لحاظ کیا ہے، تو اس طرح سے لحاظ کریں. تو سوچئے امام جن کے تابع نماز پڑھ رہے آپ ان کو اتنا کنڈیشنلی ہے تو آپ مقتدی بن کر کیسے آزو بازو والے کو تکلیف دے سکتے. میں جو بتانے جا رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے. کچھ لوگ وضو کرتے ہیں، وہ وضو بس صرف یہ رکعت چھوٹ جاتا ہے، رکعت چھوٹ جائے. آپ اپنے لاجک کیوں لگا رہے ہیں؟ ایک رکعت بھی آپ کو مل گئی تو پوری نماز مل گئی. آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ حکم ہے شریعت کا، اگر آپ کو پیشاب لگا تو پہلے پیشاب کر لو، جماعت چھوڑنے دیجیے. کیونکہ جماعت کے چکر میں اگر اللہ اکبر کریں گے تو پھر امام صاحب کو گالی دینا ہے، کتنا ہجرا میں پیشاب لگا ہوا کا فائدہ ہوگا. بھوک لگی ہوئی پہلے بھوک ختم کرواؤ. کیوں؟ اس کی قضا نہیں ہے. اگر کچھ زہریلی بیماری ہو گئی، مولد بیماری ہو گئی تو پھر کیا کر دیا. جسمانی طور پر آپ کو کمفرٹیبل رہنا بہت ضروری ہے. اس کو بولتے ہیں قدرت، اس کو بولتے ہیں اویلیبل پہلو آپ کے پاس ہونا. تب جا کر کے کوئی یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کو پانی میسر نہ ہو تو تیمم کا حکم ہے. تیمم کا حکم ہے. کیوں؟ اگر نہیں تو حالانکہ آپ جو ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، تو کیا پانی لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں کہہ سکتا تھا نہیں کہیں سے بھی لانا، وضو کرنا؟ لیکن نہیں، پانی نہیں ہے، نماز کا وقت ہے تو جتنا تلاشنا تلاش لیے، نہیں ہے اب تیمم کر لو، ہو گیا. دیکھا؟ تو اس طرح سے آپ کو پرسکون نماز پڑھنا چاہیے. اس بات کا خاص طور سے اس درس میں لحاظ رکھنا ہے آپ کو، آئندہ کبھی بھی کسی بھی مقتدی کو آپ سے تکلیف نہ ہو اور حرکتیں آپ اس طرح ہل کر کے، جس کو ہلنا بولتے ہیں، ہل کر کے نماز نہیں، تو بالکل پرسکون انداز میں نماز پڑھیے. اچھا ایک اور مسئلہ چلتے تھے بتاتا ہوں کہ آنکھ بند کر کے کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں. نہیں، یاد رکھیے آنکھ بند کر کے نماز نہ پڑھو. پڑھنا ہے آپ تنہائی میں پڑھیے، لیکن آپ جب جماعت سے پڑھ رہے ہیں خاص طور سے تو آنکھ بند کر کے نماز نہ پڑھیں. تنہائی میں بھی آپ نے پڑھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایزا دینے والی چیز
چیز ایزا دینے والا جانور سانپ ہے، بچھو ہے، یا کوئی بھی چیز اگر آپ کے سامنے آ جائے اور آپ آنکھ بند کیے ہوئے ہوں، سجدہ گاہ میں آپ گئے، بچھو نے کاٹ دیا، آپ کیا کریں؟ حدیث میں آیا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر سانپ آ جائے تو آپ نماز چھوڑ دو، سانپ کو پہلے مارو. تو اسے اب آنکھ کھلی رکھیں گے تب نا. اب کوئی لوگ واقعی فنا فی اللہ کی طرح رہتے ہیں تو وہ کنڈیشن الگ ہے، اس کو مسئلہ بتانا ہی نہیں پڑتا ہو، وہ ان کا دل وہ خود بخود مسئلہ ہے. تو عمومی مسئلہ یہ ہے کہ آپ بالکل بڑے پرسکون انداز میں آئیے، ہاتھ باندھے رہیے، ہلیے نہیں، ایک دم پرسکون انداز میں نماز پڑھیے، باوقار انداز میں نماز پڑھیے، امن اور سکون کے ساتھ نماز پڑھیے. درمیان میں کرنا دیکھیے، اس سے پہلے بھی مسئلہ پوچھ لیے، اگر درمیان میں کبھی ہوا وغیرہ خارج ہے تو اب کیا کرنا، سب کے اول میں اب کیا کرنا، اب 3 رکعت ہیں، اب کیا کرنا، پہلی رکعت میں ہوا خارج ہوگی، اب کیا کرنا. تو حکم یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک دم چپکتے دیوار سے آپ نکلیں، چپکتے آپ چھلانگ نہیں لگائیں گے، یہ مختلف انسینٹیو بےعزتی، چپکتے آپ دیوار سے نکلیں گے اگر آپ کے پاس ہے. اور دوسرے سب میں تو کیسے چپکے گیا، اب آپ کیا کریں، اس کو تو پریشان ہے. تب حکم یہ ہے کہ ہاں جب سجدے میں وہ چلے جائیں تو آپ سے تکلیف نہ ہو، کیسے بھی آپ ایک سب کو پہلے آپ جائیے، پھر دوسرے سب کو جائیے، ایسا بھی آپ کوشش کر کے تکلیف نہیں ہونا تھا. سب سے بڑی بات ہے کوئی بھی صورت نہ ہو آپ نکلنے کی. ایک دم کونے میں ہے آپ، ادھر دیوار ہے، اب ادھر اتنے موٹے تگڑے آدمی ہیں، ہم چھلانگ نہیں لگا سکتے، لگائے تو گرے کام سے. تب کیا کرنا، تب 3 رکعت تک آپ اسے اٹھی بیٹھی کر لینا ہے، کچھ پڑھنا ہونا ہے اسے آپ اٹھی بیٹھی کر لینا. جیسے سلام پھیرے آپ فوراً آپ نکل جائیے اور جا کر کے آپ وضو کیجیے. پہلے راؤنڈ میں اگر آپ 1 رکعت پڑھیں گے اور 3 رکعت آپ نہیں پڑھیں گے، نماز آپ کی اب چلی گئی، مطلب ہوا خالی ہوگی. تو اب کیا کرنا، اگر نکلنا چاہ رہے ہیں نکل گئے آپ، حکم یہ ہے کہ آپ بات نہیں کیجیے کس سے بھی، جائیے وضو کیجیے، بغیر بات کیے ہوئے پھر آ کر شامل ہو جائیے. تو جتنی رکعت آپ بعد میں آپ پائیں گے وہ رکعت کو آپ جب مطلب ملانا، اور جتنی رکعت چھوٹی ہے بس اتنی رکعت کو آپ کو یہ کرنا، نماز ہو جائے گی. بات اگر نہیں کرے تو بات کر لیے تو پھر آپ کا وضو بھی ٹوٹ جاتا، مطلب آپ نماز ختم ہو گئی، وضو تو ٹوٹا ہوا ہے، بات نہیں کرنا. یہ ساری باتیں لے کر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ایزی سمجھ لیتے آپ. انہوں نماز پڑھیے تو ڈیوٹی سمجھ کر کے نہیں، خدا کی بارگاہ میں قبولیت کی امید لے کر پڑھیے. اسی لیے تو آپ سلام کرنے کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ پڑھ تو لیا ہم نے، قبول کرنے والا تو ہوتا ہے. اس کا مطلب نماز آپ ایک مستقل اللہ سے امید لے کر پڑھتے ہیں. اب اپنے آفس میں ہر وقت دعا نہیں کرتے، لیکن نماز جب بھی پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد آپ دعا کرتے ہیں. کیوں؟ یہ عمل وہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، اللہ سے کی بارگاہ میں جھکے ہیں دعا کرنا. حالانکہ مومن کا ہر عمل عبادت ہے، مومن کا سانس لینا عبادت ہے، اٹھنا بیٹھنا عبادت ہے. اسی لیے میں ہمیشہ نوجوان کو کہتا ہوں، جس وقت تم مووی دیکھتے ہو تو اس وقت مووی دیکھنے والے نہیں رہتے، مومن ہی رہتے ہو. اور مومن کی سانس بھی جب عبادت ہے تو آپ سوچ سکتے ہو کہ مووی دیکھتے وقت جب آپ مومن شان کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو تمہارا ایمان، حدیث میں آیا ہے کہ سر کے اوپر لٹکا رہتا ہے، ایمان تمہارے سے اوپر رہتا ہے، تمہارا ایمان اللہ تعالیٰ چھین لے. شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، زنا کرنے والے، برے کام کرنے والے جب بھی کرتے ہیں تو ایمان سر کے اوپر ہو جاتا ہے، اس کا ایمان چھین لیتا اللہ تعالیٰ اس وقت تک جب تک کہ آپ برا کام کر رہے ہیں. کیا مطلب ہوا، اگر اسی حالت میں مر گئے تو بے ایمان مر. کتنا ایک دم لطیف پہلو ہے، دیکھ رہے ہیں کتنا ایک دم سوچنے والا پہلو. آپ حدیث وغیرہ میں دیکھیے کہ جس وقت چور چوری کرتا مومن نہیں رہتا، شراب پیتا مومن نہیں رہتا، زناکار زنا کرتا مومن نہیں رہتا. کیا مطلب ہوا اس کا، جو غلط کام کرتا مومن. منہ زبان میں حیدرآباد میں بولتے 40 دن تک عبادت قبول نہیں. تو عبادت قبول کی بات کر رہے ہیں، ایمانی نہیں ہے تو عبادت کا مسئلہ کہاں سے. اس لیے آپ اپنی ایمانہ شان کو دیکھیے. ایک دم منہ زبان میں ہم پوچھ سکتے ہیں آپ سے، ابو بکر کامیاب ہے یا آپ کامیاب؟ تو آپ آنکھ بند کر بولو گے ابو بکر صدیق کامیاب ہے نا. تو پھر کامیاب لوگوں کو بیس کیوں نہیں بنا رہے؟ ہر شخص آئیڈیل بناتا ہے نا اپنا، کس کو بناتا ہے؟ اچھوں کو نا. تو جب تم خود بول رہے ہو کہ ابو بکر اچھے ہیں تو ذرا بتاؤ زندگی کے کسی شعبے میں انہوں نے مووی دیکھی ہو؟ ایمان لانے سے پہلے بھی ابو بکر صدیق کی شان یہ ہے کہ کبھی انہوں نے بت پرستی نہیں کیا. بتائیں، ایمان لانے سے پہلے آپ ایک قدم اچھائی کی طرف بڑھاؤ گے، اللہ 70 قدم
वजन बढ़ा था, आपको करना पहले। अब आप ही नहीं करेंगे, तो आंख दिया अल्लाह ताला ने, अकल दिया है, अब आप ही इसका यूज सही नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या होगा? फिर मैदान महशर में जब पेशी होगी तो पेशी होने के वक्त आप क्या जवाब देंगे? 400 साल की बेरिया इबादत एक आंख के बराबर न हो सकी थी। आपको तो पहले से 63 साल की उम्र दी गई, 60-70 साल की उम्र दी गई है, और उसमें भी 20 साल तक बदमाशी में, 40 साल तक अय्याशी में, और जब 20 साल और आखिरी का है तो बहू के डांट सुनेंगे। फिर इबादत कब करें आप? 400 साल जो बेरिया इबादत थी, उसने कहा अल्लाह आदमी से मुझे जन्नत अता कर, तो अल्लाह पाक ने मुस्कुरा कर कहा, ए फरिश्ते इसकी एक आंख निकाल कर तराजू पे रखो और 400 साल की इबादत को रखो। ये कबूल इबादत है, आपकी इबादत कबूल है कि नहीं, क्या आएगी? 400 साल बेरिया बेदिखावे की इबादत। अल्लाह पाक ने जब एक आंख को रखा तो 400 साल की इबादत कमजोर हो गई, एक आंख बढ़ गई। अल्लाह पाक ने कहा, अरे मैंने तो तुम्हें हाथ दिया है, पाँव दिया है, आंख दिया है, दो आंख दिया, मुंह दिया, जबान दिया, फिर नेमत दिया, कितने खाया बीवी दिया, सारी नेमतें ही दिया। जब एक नेमत के बराबर मेरी इबादत नहीं, तो अब अदल और इंसाफ क्या कहता? उन्हीं से अल्लाह ताला पूछ रहा, इंसाफ क्या कहता? जन्नत दो जहन्नम दो। बोलना ही पड़ता है वहां, अदल ये कहता है कि जहन्नम दो, तो उसने ऐसे कहा कि हाँ तो ये कहता, लेकिन जब जहन्नम की तरफ ले जाने लगे तो बार बार मुड़ कर देख रहा था, अल्लाह तो मुड़ कर देख रहा था। अल्लाह पाक ने कहा इधर बुलाओ, कहीं देख रहा था, अदल से जाओ जहन्नम। नहीं अल्लाह, अदल तो देख लिया मैंने, रहम देखना चाहता हूँ, कमाल है, फजल देखना चाहता हूँ, रहम देखना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने कहा कि ठीक है जन्नत ले लो मेरे फजल से, कमाल है। इससे एक मतलब लॉजिकली तौर पर यह बात तो समझ में आ गई कि बंदा, आप उम्मत मोहम्मदिया में 100 बरस की उम्र नहीं दी गई है, ठीक ठाक। अगर सही बेस्ट उम्र देखें तो 20 से लेकर के 40 साल के दरमियान की जो बेस्ट उम्र है, सही अगर देखें, ये 20 साल की उम्र भी आपसे नहीं बढ़ा कर बताइए, क्या 5 वक्त की पाबंदी से नमाज हुई? क्या बंदों के हुकूक की पाबंदी हुई? नहीं हुई। अरे जब 20 साल नहीं हो सकी तो 400 वर्ष वाला जब नाकाम हुआ, तो अब हम कहां से कामयाब हो सकते बताइए? ये चीज हमको आपको समझना। अल्लाह पाक आपको हम सबको सही फिक्र के साथ जिंदा रखे। कहना ये नहीं था कि नमाज आप पढ़ने आइए तो अल्लाह तबारक व तआला के तसव्वुर और ख्याल में आइए कि उसकी बारगाह में हम जा रहे हैं। अरे आज थोड़ा सी आपके ऊपर चालान की नोटिस आ जाती है, टेंशन हो जाता है, क्या करता है क्या करता है, सही है? जरा गलती आप करें, पुलिस वगैरह का मसला आ जाए तो इतना टेंशन के बस हो गया, अरे क्या करना, जाना पड़ता। दोस्तों को तलाशते, अच्छे जो हट्टे कट्टे दोस्त हैं उनको लेकर जाते हैं, हाँ अरे जरा चलना है यार, ना चलना पुलिस के पास। एक दुनियावी तौर पर अफसर के पास आप जाओ तो ऐसा डर और खौफ, अहकमुल हाकिमीन रब की बारगाह में आपको पेश होना, और किसका किसका आपको हिसाब देना है, किसका किसका दे सकते हो आप? नहीं दे सकते कुछ भी हिसाब। अरे कोई हिसाब ही नहीं है आपके पास, तो हिसाब कहां से देते आप? नेमतों में पल रहे हो, बढ़ रहे हो, इतनी नेमत अल्लाह ताला ने दिया है। मुझ जबान में बोलूं, डायलिसिस में तो नहीं हो, आईसीयू में तो नहीं हो, उनसे तो अच्छा रखा ना अल्लाह ने। वो आईसीयू वाला आकर के अल्लाह से कहेगा, ए अल्लाह मुझे तूने 10 साल तक आईसीयू में रखा, 10 साल तक डायलिसिस पे रखा, इसको तू उम्र भी दिया, अच्छी ताकत दिया, फिर भी इबादत नहीं किया, मैं इसमें रह करके तुझे पूछता था। अब बताइए तो तेरा एक एक हिस्सा कहेगा कि नहीं वही ज्यादा आता है। आप इस तस्वुर में आपको नमाज पढ़ना, इस तस्वुर में आपको इबादत करना। लोग नमाज को तो एक ड्यूटी बना लिए, झगड़े का की जगह बना लिए, वहां कब कभी सटा देते और हम हटाते जाते और वो सटाता जाते। अजीब बात है, क्या झगड़ा है? और कुछ लोग तो ऐसा पहलवान की तरह तो ऐसे करके हाथ मारने आगे, अल्लाह के बंदो, अरे कुछ तो देखो। आम अफसर के पास खड़े रहते तो ऐसे खड़े रहते, वो अदब का मकाम है, अदब का मकाम। और अदब किसको कहते हैं, अब आप खुद उसको सोचो समझो। अभी मैंने उस 10 में जुमला कहा कि जब आपको टीचर जो है पनिशमेंट देता, आपको सजा देता, तो सबसे पहले क्या करता? कान पकड़, ये नहीं बोलता पाँव पकड़, कान पकड़ बोलता, समझ रहे हो? और अगर आपको देखे कि कान पकड़ ठीक से नहीं पकड़ रहे तो आपको फिर बोलता चल उठी बैठी कर, चल मुर्गा
کیا ہے؟ سزا کے طریقے. تو بندے مومن اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اس مجرم کی طرح آتا ہے کہ جس مجرم کو سب سے پہلے اللہ پاک کہتا ہے چل کان پکڑ. اس لیے آپ پکڑ دیتے ہو, پکڑ دیں گے نہیں, پکڑتے کان, اس کے بعد کان پکڑ کے اس وقت تک انتظار کرتے جاتے. جب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھوک نہیں آ رہا تو اب جھک جاتے ہیں. پیٹ میں مونڈی دینا بولتے نہیں ہے حیدرآباد میں, کئی مونڈی دیتے آپ خوش کرنے کے لیے نا, تو ایسے جھک جاتے ہیں. اس میں بھی آپ کو دیکھتے ہیں کہ ارے ان ناراض ہے پاؤں پہ جھک جاتے ہیں, معاف کر دو کیسے دیکھا. تو یہ ہے عبادت کا ڈھنگ, یعنی اللہ کو منانے کے لیے آ رہے ہو, لیکن یہاں اللہ کہاں سے مانتا؟ بندہ کو عبداللہ کو جھگڑا کر رہے ہو اور اس پر آپ بالکل لوگوں کی حدیث میں کہتے ہیں, قرآن میں کہتے ہیں. کیا کیوں ایسا؟ ارے آپ اللہ کو راضی کرنے آئے ہو, آپ اللہ کے مجرم ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی سوچو نا. یہ عوام کو کہیں کو آپ بول رہے ہو, اس میں کہتے ہیں اس میں کہتے ہیں, کیا بات ہے؟ یہ نماز اور عبادتوں کو گھر ایک جگہ بنا لیا, اسی لیے ناکام ہوئی, دعا قبول نہیں ہوتی. ارے بچی تھی حضرت مریم, قرآن میں اب آیت نمبر 33-34 میں دیکھیے, بچی تھی حضرت زکریا جو خالو تھے ان کے, انہوں نے کفالت میں لیا, ان کو اپنی کفالت میں لیا. کفالت سمجھ رہے ہیں, مطلب ذمہ داری میں لیا تھا. بچی تھی, اب وہ کیا عبادت کرتی ہوں کیا پتہ نہیں, لیکن اللہ پاک نے اگر شوہر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پیدا کروانا چاہا ہے, توجہ تو کیا نہیں, حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم. اب آپ نوٹ کیجیے, یہ حضرت مریم بچی ہے, یہ حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہے. نبی علیہ السلام نبی جو ہوا کرتا ہے وہ امت کی تمام عورتوں سے آٹومیٹکلی افضل ہوا کرتا. کیوں؟ کوئی عورت نبی نہیں, ولی ہو سکتی ہے, نبی کو جنم دے سکتی ہے, لیکن نبی نہیں بن سکتی. اور نبی کا مقام تمام مخلوق میں اعلیٰ ہوا کرتا, تمام کوالٹی نبی اعلیٰ. تو اب زکریا علیہ السلام مریم سے تو بہرحال اعلیٰ ہوں گے نا, لیکن آپ غور کیجیے, میں جو ذہن دینے جا رہا ہوں, آپ نماز پڑھتے ہو تو وہ جگہ آپ کی نماز کی برکت سے برکت والی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ آپ اس کو محسوس کرو. ایک زکریا علیہ السلام ہے, جب بھی حضرت مریم کے پاس آتی تو حضرت مریم کے پاس نئے نئے قسم قسم کے پھل فروٹس دیکھتے بے موسم. اب جیسے دیکھو, اب آم کا موسم تو نہیں ہے نا, اگر ابھی آم یہاں پر آنے شروع ہو جائے تو آپ کو سوچیں یہ کہاں سے آ, یا تو آپ بھاگ جائیں گے کہ جنات لا کے دے رہا, گھر سے بھاگ جائیں گے, سمجھے نا. تو بے موسم سیمنٹڈ جگہ پہ اگر کوئی چیز آنے لگے, پھل فروٹس آنے لگے, تو آپ سوچنے ہی لگو گے. جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لاتے حضرت مریم کے پاس, تو قرآن کہتا ہے کہ وہاں قسم قسم کے پھل فروٹس دیکھتے, رزق دیکھتے, تو بولتے یا مریم انا لک ہذا. اب یا مریم بچی ہے, چھوٹی سی عمر ہے, ایک تو نبی ہے, توجہ دیجیے گا, وہ جان رہے ہیں کہ چھوٹی سی ہے, ان سے کہہ کو بولنا, اللہ سے بولنا تھا نا, اے اللہ کہاں سے, لیکن ان سے بول رہے. وہ بچپن میں, اب تک یہ سنے تھے آپ کہ حضرت عیسیٰ بچپن میں کلام کرے, لیکن ماں نے بھی بچپن میں کلام کیا, ماں نے بھی بچپن میں کلام کیا. حضرت مریم سے جب پوچھتے ہیں مریم یہ کہاں سے, تو بچپن میں بول رہے ہیں وہ من عند اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو حضرت زکریا کی عمر 100 برس سے زیادہ گزر چکی, اور بیوی کی عمر جو ہے قریب 100 برس, اور بچے نہیں تھے. تو کوئی وارث کی خواہش تھی, لیکن وارث کی خواہش کس نیت سے ہوئی آپ سوچئے. یہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اللہ تعالیٰ بے موسم رزق دے سکتا, تو بڑھاپے میں بچہ کیسے نہیں دے سکتا اگر یہ بھی بے موسم ہے. اگر بڑھاپا بے موسم ہی تو ہے, اگر جوانی ایک موسم ہے بچہ پیدا کرنے. تو حضرت زکریا یہ لاجیکلی طور پر یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً قادر ہے. اب آپ غور کیجیے, حضرت مریم وہاں کیا کرتی ہوگی, وہ بچی ہے, وہ نماز پڑھتی ہوں گی, لیکن کہا ہے کہ حضرت مریم کی نماز پڑھنے کی وہ جگہ ہے. قرآن کہتا ہے ہنالک دعا, حضرت زکریا نے حضرت مریم کو ہٹا کر جہاں پر وہ سوئی رہتی تھی نماز کے لیے, عبادت کے لیے جو رہتی تھی بچپن میں, وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا, اے اللہ اس برکت کی وجہ سے تجھ سے میں دعا کرتا ہوں مجھے بھی ایک پاکیزہ اولاد عطا کر. یہ جب دعا کیا حضرت زکریا نے, تو ایک دن نماز میں تھے وہ حضرت زکریا علیہ السلام, عین نماز میں آ کر جبریل علیہ السلام کے ساتھ کئی فرشتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا اور کہا جا کر کے فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب, حضرت مریم کی نماز پڑھنے کی جگہ میں, عبادت کرنے کی جگہ میں
بچپن کا عالم توجہ دینا. نماز پڑھنے عبادت کرنے کی جگہ میں کھڑے ہو کر کے زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتے آ کر کے کہے اے زکریا اللہ تعالیٰ تیری اس مقام پر دعا کی برکت سے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے اور تجھے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے. یحییٰ علیہ السلام جو زکریا کے بیٹے ہیں جو بھی نبی ہیں. توجہ دیا, میں جو جملہ بولنے جا رہا ہوں یہ ہے کہ آج آپ نماز پڑھتے ہیں, گھر میں ہماری بہنیں نماز پڑھتی ہیں, مائیں نماز پڑھتی ہیں. بات کیا ہے؟ نماز بالغ ہونے کے بعد, عقل کے بعد, سوچ سمجھ کے بعد پڑھنے والی عورت کے اس مقام پر برکت حاصل نہیں ہو رہا ہے اور وہاں بے موسم قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ بے موسم اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے. کیوں؟ ایسی سوچ تھی, ایسی فکر تھی, ایسا تقویٰ تھا, ایسی پرہیزگاری تھی کہ غیر نبی نماز جب پڑھتی تھی تو نبی ان کے وسیلے سے نماز کے مقام کی برکت کی دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا تھا. ادنا کی برکت ملتی تھی, اعلیٰ کے اعلیٰ وسیلہ لیتے تھے. آج آپ بتائیے کیوں نہیں آپ کی نماز میں؟ یہ نماز کو آپ جو ہے ایک بیوٹی سمجھے ہوئے, ایک فارمیلٹی سمجھے ہوئے, اسی لیے آپ خود بھی بابرکت نہیں ہو رہے ہیں, آپ کی جگہ بابرکت نہیں ہو رہی ہے, آپ کا مقام بابرکت نہیں ہو رہا ہے. نہیں, آپ کو ڈیوٹی کے طور پر نہیں, ان اللہ کے محبوب بندے اور بندیوں کو نگاہ میں رکھنا ہوگا کہ جو لوگ کھڑے ہو جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس جگہ کی اتنی برکت والی اس جگہ کو بنا دیتا تھا کہ کوئی دوسرا اگر اس وسیلے سے دعا کرے تو قبول کر لیتا. اس جگہ کی برکت کے وسیلے سے دعا کرے تو قبول. آج عرفات میں کیوں جاتے ہو آپ؟ مینا مزدلفہ میں کیوں جاتے ہو آپ؟ کیا بات ہے؟ وہاں اللہ ہے کیا؟ اللہ یہاں نہیں ہے. اللہ تو اللہ کا نور ہر جگہ ہے, تو اللہ کو قبول ہر جگہ دعا کر سکتا نا, لیکن وہاں اس لیے جاتے ہو کہ وہاں اللہ کے محبوب بندوں کے قدم پڑے. اللہ کے محبوب بندوں کی نسبت ہے, صفا و مروہ میں ہاجرہ کی نسبت ہے, اسماعیل سے نسبت ہے. آپ زمزم کھڑے ہو کر کیوں پیتے ہو؟ پانی ہی ہے نا, پیاس ہی بجھانے والی چیز ہے, لیکن کیوں پیتے ہو؟ ایک نبی کے قدم کی برکت ہے. حوض کوثر کی کیوں دعا کرتے ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت پلانے والے. تو یہ ساری چیزیں کیوں؟ نسبت کا یہ احترام ہے. تو مسلمانوں, آپ کے بھی ایمان کا اسٹیٹس بڑھنا چاہیے, آپ کے بھی اسلام کا اسٹیٹس بڑھنا چاہیے. آپ پڑھو تو ایمانانہ شان کے ساتھ, مومنانہ شان کے ساتھ پڑھو, تاکہ آپ امت محمدیہ ہونے کے شرف کے ساتھ جس جگہ پڑھو وہ ان امتیوں سے زیادہ اعلیٰ مقام بن جائے جو دوسری امتیوں کو جو مقام ملا ہے اس سے کئی زیادہ آپ کو مقام ملا. کنتم خیر امت اخرجت, آپ بہترین امت ہو. بہترین امت کس سے بہترین امت؟ تمام نبیوں کی امتیوں سے بہترین امت. تو یہ آپ کو جب بہترین کا لقب ملا ہے تو آپ کو بہترین کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ ابھی عورتوں کو ابھی ساس کے لیے بہو جاتی ہے, اپنے بیٹے کو اپنے خرچے کو کر لیے ہیں, ذرا سی آپ ایسی تعریف دے دو کہ ہمارے شوہر ہمارے سنے, ان کی نہیں سنے. نہیں, اور پھر بہو ساس الگ جاتی ہے. ایک بہو جو ہے اپنے بیٹے کو قبضے کر لی ہے, جب سے شادی میں ہمارے کو لا کے نہیں دیتا, اب آپ ایسا کرتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, چھوٹی سی مثال ہوا, اگر آپ جا رہے ہیں اور اتنا کمانڈ ہے کہ ساس بہو کا جھگڑا آپ لوگ سالو کر سکتے ہیں, تو آپ اس طرح تعویذ لو نہ جا کر کے, بھائی صاحب, عامل صاحب, حضرت جی آپ گھر کے ماحول کو ٹھیک کر دیجیے. اگر تعویذ میں طاقت ہے تو آپ ایسی تعویذ لو نا کہ بہو ہماری بیٹی بن کر رہے, بیٹا ہمارا بیٹا ہی بن کر رہے, محبت کا ماحول قائم ہو, ساری زحمت نکل کر رحمت آ جائے. تو تعویذ پر اتنے کا غصہ ہے آپ کو, لیکن آپ یہ ریجیکٹ کر کے الٹا آپ کیوں لے رہے ہو؟ ایسی تعویذ لینا حرام. ایسی سوچ رکھنے والا بچہ, ایسی سوچ رکھنے والی بچی یا ماں بالکل مطلق طور پر حرام کی مرتکب. اور علم آ جانے کے بعد اگر ضد کرے تو اس کا خاتمہ بھی کفر پر ہونے کا امکان ہے. آپ سوچیے نا, آپ آئے مفتی صاحب پاس اور کیا کہتے ہیں, حضرت کا یہ کام نہیں بن رہا ہے. اس کا مطلب کہ آپ کو مفتی صاحب پر بھروسہ ہے کہ کام بنا سکتے ہیں نا. تو آپ جب کام بنانے کا آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بنا سکتے ہیں تو آپ اچھی سوچ کر لے کر آؤ نا کہ آپ ایسی تعبیر دے دیجیے کہ گھر میں برکت ہی برکت آ جائے. بیٹا بیٹا کا پوزیشن سمجھے, ماں ماں کی پوزیشن سمجھے, بیٹی بیٹی کی پوزیشن سمجھے, بہو بہو کی پوزیشن سمجھے. یہاں ماں اور بیٹی ایک طرف ہو جاتی ہے اور بہو ایک طرف ہو جاتی ہے. یہ کیا؟ اور پھر جا کر کے الٹی پھر تعویذ دیتی, ان کو ایسا کر کے چھوڑو کہ وہ ہماری غلامی کرتی رہے. ایسا کر کے چھوڑو, ارے ایسا کر کے چھوڑو کہ وہ بیٹی
کا احساس ختم کر دے اور سکن بیٹی ہماری بند کر دے. کتنا پیارا ماحول ہے، کتنا پیارا ملا. تو ایسا اگر آپ کو لاجک بھی یوز کرنا ہے تو اس طرح سے آپ یوز کرو. خلاصہ یہ نکلا کہ آپ سمجھیے اپنی پوزیشن، آپ سمجھیے اپنا مومنانہ شان، آپ سمجھیے اپنا اسٹیٹس آف ایمان. اگر نہیں سمجھیں گے تو آپ خیر امت نہیں ہو، آپ سب سے خراب امت. کیوں؟ اگر اللہ پوزیشن دیتا ہے تو آپ کو پکڑتا بھی ویسے ہی. سمجھ رہے نا؟ سورہ فاتحہ اگر آپ کو صرف یاد ہو تو آپ کا ایگزام سورہ فاتحہ ہی کا ہوگا نا، لیکن پورا قرآن یاد ہو تو پورے قرآن کا ایگزام ہوگا نا، پورا قرآن کا ایگزام ہونا ہے. اگر جی آپ حافظ صاحب رہنا ہے لیکن امتحان آپ کے پورے قرآن کا ہو، تو جتنا آپ کو لیول بڑھتا اتنے ہی آپ سے امتحان میں لیا جاتا. آپ کو خیر امت کا لیول ہے، آپ سب میں بیسٹ امت ہو تو آپ سے پوچھ کر بھی تو سب سے بیسٹ ہوگی، سب سے اعلیٰ ہوگی. اس لیے آپ کو اسی حساب سے سوچنا چاہیے اور رہنا چاہیے. قرآن کیا ہے دیکھیں، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف ہو نماز وغیرہ مطلب کوئی کرفیو کہیں پر لگا ہوا ہے تو اب آپ کو جیسے میسر ہو، ٹو ویلر سے جانا ٹو ویلر سے جاؤ، پیدل جانا پیدل جاؤ، کیسے بھی جاؤ. آپ کو جانا ہے تو جائیے، لیکن آپ تھوڑی سی جھگڑے کی وجہ سے، تھوڑی سی کرفیو کی وجہ سے اگر آپ کو جانے کا پورا موقع بھی ہو، سیکورٹی وغیرہ پریشان نہیں کرو تو پھر بھی آپ مسجد جانا بند کر دیتے ہیں. نہیں کہیں جا رہے جی کرفیو یہ ہوا ہے. اگر ولیمہ کی شادی ہو، ولیمہ شادی وغیرہ کا مسئلہ ہو تو آپ کیسے بھی آپ چلے جاتے ہیں. نہیں. اس لیے آپ کو جو بھی میسر ہو، جیسا بھی میسر ہو، آپ کو جانا ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، کرفیو ختم ہو جائے ترجمہ اسی حساب سے کرنا. اگر کرفیو ختم ہو جائے، امن کا ماحول ہو جائے قائم، تو فاذکروا اللہ کما علمکم، تو اللہ کو ایسے ہی یاد کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے. اور کیسا سکھایا ہے؟ بندو مجرم بن کر آؤ گے خوب عطا کروں گا، اکڑ کر آؤ گے برباد کر دوں. تکبر صرف میری شان ہے، تکبر کرنا صرف میری شان ہے، متکبر میں ہوں. اس میں اگر تم انٹرفیئر کرو گے برباد کر دوں گا. شرک ہے اور شرک میں معاف نہیں کرتا. تو جیسا میں نے سکھایا ہے میرے حبیب کے ذریعے سے، ویسے ہی تم مجھے یاد کرنا. ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے. اب جان گئے کیسے نماز پڑھنا، کس طرح نماز پڑھنا، کیسے آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے. جب سب کچھ جان گئے تو ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی بات کرنی. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو ایسی سوچ کے ساتھ زندہ رکھے اور اپنی بارگاہ میں عبادت قبول کرنے والی، نماز پڑھنے والا